بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیب کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے۔ آج ہمارا 24واں لیکچر ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سہرا بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنا اردو کی کتاب کا سبق ہمارا ماحول پڑھتے ہیں۔ سبق ہمارا ماحول آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 78 یعنی 78 پر ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھولیں۔ امید ہے آپ نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 78 کھول لیا ہوگا، جس پر آج کا سبق ہے ہمارا ماحول۔ سب سے پہلے ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے ہمارا ماحول۔ آمنہ نے شیشے کے مرتبان میں ایک خوبصورت سی مچھلی پال رکھی تھی۔ وہ روز اس کو دیکھتی اور خوش ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی امی کو دوپٹہ رنگتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ رنگ بہت پسند آیا۔ اس نے امی سے چھپ کر تھوڑا سا رنگ اٹھا کر مرتبان میں ڈال دیا۔ آمنہ نے سوچا کہ رنگ برنگی مچھلی کی طرح اس کا پانی بھی رنگین ہو جائے گا۔ پہلے تو مچھلی تیرتی رہی، پھر اس نے پانی میں تڑپنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آمنہ دوڑتی ہوئی امی کے پاس گئی۔ اس نے امی کو بتایا کہ اس کی مچھلی تڑپ رہی ہے۔ امی نے مرتبان کا پانی رنگین دیکھ کر آمنہ سے پوچھا کہ یہ رنگ کس نے ڈالا ہے؟ آمنہ نے امی کو بتایا کہ اس نے مرتبان کے پانی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں رنگ ملا دیا تھا۔ امی نے فوراً مرتبان کا پانی تبدیل کر کے اس میں صاف پانی ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جب مچھلی پھر پہلے کی طرح تیرنے لگی تو آمنہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے امی سے مچھلی کے اچانک تڑپنے کی وجہ پوچھی۔ امی نے اسے بتایا کہ اس نے جو رنگ پانی میں ملایا تھا وہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا تھا، مگر زہریلا ہونے کی وجہ سے مچھلی کی زندگی کے لیے نقصان دہ تھا۔ امی نے آمنہ کو سمجھایا کہ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ گندے اور آلودہ ماحول میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ پاتا۔ آمنہ نے پوچھا کہ صاف ماحول سے کیا مراد ہے؟ امی نے اسے بتایا کہ ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں ماحول کہلاتی ہیں۔ مثلاً ابھی آپ صفحہ نمبر 79 کھولیں۔ مثلاً سانس لینے کے لیے صاف ہوا، پینے کے لیے صاف پانی اور رہنے کے لیے صاف جگہ۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آمنہ نے امی سے پوچھا کہ ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ امی نے آمنہ کو بتایا کہ ماحول کو آلودہ کرنے کے
بہت سے اسباب ہیں، خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ مثلاً انسان نے ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگائے تو ان سے اٹھنے والے دھوئیں نے ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں سے بچانے کے لیے سپرے کیا تو ان کیڑے مار ادویات نے ہوا اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچایا۔ ٹریفک نے ہمیں آنے جانے میں سہولت دی تو اس کے دھوئیں نے انسانی صحت کو خراب کیا۔ ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہاز، سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز اور خلا میں جانے والے خلائی جہاز، ان سب سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنا۔ آبادی بڑھنے کے باعث قابل کاشت زمینیں رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ سے زمین بنجر ہو گئی اور بارشوں میں کمی آتی چلی گئی۔ اسی وجہ سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، جو انسانی زندگی کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ آمنہ امی کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی۔ اس نے مزید پوچھا کہ ہمارے ماحول کو اور کون کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں؟ امی نے بتایا کہ ہوا کی طرح پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کرۂ ارض کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس میں سے 3% حصہ انسانوں کے لیے قابل استعمال ہے۔ یہ قابل استعمال پانی بھی مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے۔ گھروں سے نکلنے والا کوڑا اور کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا مواد دریاؤں اور نہروں کے پانیوں میں شامل ہو کر اس کو آلودہ کر رہا ہے۔ فصلوں پر کیا جانے والا سپرے، زراعت کے لیے استعمال کی جانے والی کھادیں اور گٹروں کا آلودہ پانی زیر زمین جذب ہو کر صاف پانی کو خراب کر رہا ہے۔ فضائی، ہوائی اور آبی آلودگی کے علاوہ ایک اور بڑی قسم شور کی آلودگی ہے۔ ہمارے ماحول میں موجود ٹریفک، لاؤڈ سپیکر، موسیقی اور کارخانوں میں مشینوں کا شور بھی انسانی کانوں کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ سر درد، بے چینی، چڑچڑاپن، بلڈ پریشر، معدہ، دل، جگر اور جلد کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ آلودگی کے ان تمام اسباب پر قابو پانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی صفحہ نمبر 80 پہ دیکھیں۔ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا، امی، ہم ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ امی نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں دنیا کے بہت سے ممالک فکر مند ہیں۔ دنیا بھر میں 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، کیونکہ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور انسان کے دوست ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں اور گلیوں کا کوڑا کرکٹ نالیوں اور نہروں میں نہ پھینکیں، بلکہ کوڑا کرکٹ صرف کوڑے دانوں میں ہی ڈالیں۔ کوڑا کرکٹ نہ جلائیں، اس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال اور ان کو جلانا آلودگی کا باعث بنتا ہے اور یہ ایک جرم بھی ہے۔ اب آمنہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ہمارے ماحول کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اس نے امی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھے گی، پودوں کی خوب دیکھ بھال کرے گی، نئے پودے لگائے گی اور مچھلی کا پانی کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گی۔
اگلے دن آمنہ نے اسکول میں سب بچوں کو ماحول صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتایا۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہمارا ماحول، جس میں ہم نے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں پڑھا کہ تمام جانداروں کے لیے، انسان ہوں، حیوان ہوں، چرند پرند، سب کے لیے ارد گرد کا ماحول صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ارد گرد جو تمام چیزیں ہیں جن سے ہمارا ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارا تعلق ہے، ان کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں سانس لینے کے لیے صاف ہوا، پینے کے لیے صاف پانی اور رہنے کے لیے صاف جگہ کی اشد ضرورت ہے۔ اگر یہ جگہیں صاف نہ ہوں، ہمارا ارد گرد کا ماحول صاف نہ ہو، تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنے ماحول کو صاف کیسے رکھا جاتا ہے، آلودگی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، وہ پڑھا کہ انسان نے جیسے جیسے مطلب ہمارا ماحول کس طرح آلودہ ہوا، یعنی انسان نے جس طرح جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس نے زیادہ فصل حاصل کرنے کے لیے ان میں کھاد کا استعمال کیا، زرعی ادویات کا استعمال کیا کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے۔ اسی طرح ٹریفک جیسے گاڑیاں ہیں، حتیٰ کہ ہوائی جہاز، اس سے ہمیں سفر کرنے میں آسانیاں تو ہوئی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ ہماری فضا کو، ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ اور درختوں کی کمی، جیسے آج کل ہم نے درخت لگانا چھوڑ دیے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں پودے لگانے چاہیے، درخت لگانا چاہیے، کیونکہ درخت جو ہیں ہمارے ارد گرد کی ہوا کو، ارد گرد کے ماحول کو آلودگی سے صاف رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ پلاسٹک کے تھیلے نہیں جلانے چاہیے، اور گھروں کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ کوڑا دانوں میں پھینکنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کوئی چیز بھی کھائیں، کوئی بھی چیز استعمال کریں، تو فوراً وہ راستے میں یا گلی میں ہی کوڑا پھینک دیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال رکھیں، تاکہ ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکیں۔ آج کل ہر دوسرا انسان ان بیماریوں کا شکار ہے، جیسے سر کا درد ہو گیا، بے چینی ہو گئی، طبیعت میں چڑچڑاپن ہو گیا، بلڈ پریشر، دل، جگر اور معدے کی بیماریاں، ان سب کا سبب یہ آلودگی ہے جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہے، اور یہ آلودگی ہماری اپنی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے ارد گرد کی صفائی کا خیال رکھیں گے، صاف چیزوں کا استعمال کریں گے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے، زیادہ سے زیادہ پودوں کا خیال رکھیں گے، تو اس طرح سے ختم نہیں تو کم از کم ہم آلودگی کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے تمام ممالک آلودگی ختم کرنے یا آلودگی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ اس لیے دنیا کس دن منایا جاتا ہے آلودگی کا دن؟ 5 جون کو یعنی ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یعنی اس دن لوگوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ لوگوں کو صفائی سے آگاہی دلائی جاتی ہے، صفائی کے فوائد اور صفائی نہ کرنے کے نقصانات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تاکہ ہم آلودگی کو کم کر سکیں اور صحت مند رہ سکیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ماحول سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی اس سبق کے صفحہ نمبر 80، جو ہمارا آخری صفحہ ہم نے پڑھا، اس کے خاص الفاظ ہیں: مرتبان، ماحول، کرۂ ارض، آلودہ، کارخانے، زہریلا مواد، زراعت۔ ابھی آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 81 کھولیں، 81، صفحہ نمبر 81۔ یہاں پر سبق ہمارا ماحول کے مشقی سوالات ہیں۔ اس سے پہلے
جو ہمارے سبق میں مشکل الفاظ آئے ہیں ہم ان کے مطلب اور معنی پڑھ لیتے ہیں۔ الفاظ ہیں اور ان کے معنی۔ آلودہ، آلودہ کا مطلب ہے گندا یا خراب۔ ادویات، ادویات دوا کی جمع ہے یعنی دوائیں۔ اسباب، اسباب کے معنی ہیں وجوہات یا ساز و سامان۔ تڑپ، تڑپ کا مطلب ہے پھڑ پھڑانا یا بے قراری، بے قرار ہونا۔ زہریلا مواد، جان لیوا مادہ یعنی وہ مادہ جس سے انسان کی ہر جاندار کی جان جاتی ہے، یعنی جان لینے والا مواد یا مادہ۔ زیر زمین، زمین کے نیچے۔ کارخانہ، کارخانہ کا مطلب ہے کام کرنے کی جگہ۔ پھر ہے مرتبان، مرتبان کے معنی ہے شیشے یا چینی یا مٹی کا گول سا برتن، یعنی شیشے، چینی یا مٹی کا بنا ہوا برتن۔ اس کے بعد ہے مشتمل، مشتمل کے معنی ہے شامل یا شریک۔ تو یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ اور ان کے مطلب۔ امید ہے آپ نے صفحہ نمبر 81 کھول لیا ہوگا، جس پر ہمارا سبق ہمارا ماحول کے مشقی سوالات ہیں، مشق ہے۔ ابھی ہم یہ سوالات اور ان کے جوابات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اب ان سوالات میں جو الف ہے، آمنہ کی مچھلی کیوں تڑپ رہی تھی؟ جو الف میں سوال ہے، آمنہ کی مچھلی کیوں تڑپ رہی تھی؟ اس کا جواب ہے، آمنہ نے مچھلی کے مرتبان کے پانی میں رنگ ملا دیا تھا، اس لیے مچھلی تڑپ رہی تھی۔ اگلا سوال ہے، ماحول سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں ماحول کہلاتی ہیں۔ جو جیم میں سوال ہے، ماحول کو آلودہ کرنے والے کوئی سے 2 اسباب بیان کریں۔ جواب، ماحول کو آلودہ کرنے والے 2 اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں۔ نمبر 2، درختوں کی کٹائی۔ اگلا سوال ہے، ماحولیاتی آلودگی کی اقسام بیان کریں۔ جواب، فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور شور کی آلودگی ماحولیاتی آلودگی کی بڑی اقسام ہیں۔ سوال ہے، ہم اپنا ماحول کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہم اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، فیکٹریاں اور کارخانے آبادی سے دور بنائیں، گھروں کا کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے کوڑا دان میں ڈالیں۔ اس صورت میں ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ماحول صاف رکھنے کے لیے درخت کیوں اہم ہیں؟ ماحول صاف رکھنے کے لیے درخت کیوں اہم ہیں؟ جواب، درخت کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں، جو انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1، جس میں چند سوالات تھے اور ہم نے ان کے مختصر جوابات پڑھے۔ ابھی سوال نمبر 2، امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 81 کھول رکھا ہوگا۔ اس پر سوال نمبر 2 ہے، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک لگائیں۔ نمبر 1، آمنہ نے مچھلی کے مرتبان میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر 4 آپشن ہیں، ہم نے صحیح پر ٹک لگانا ہے۔ نمبر 1، تیل۔
नंबर 2 दवा, नंबर 3 रंग, नंबर 4 चीनी। तो इसमें सही जवाब है आमना ने मर्तबान में क्या डाला था? रंग। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगाएं, रंग। जुज़्बे, आमना की अम्मी रंग रही थी चादर, दुपट्टा, कमीज, टोपी। का सही जवाब है दुपट्टा। ऑप्शन नंबर 2 दुपट्टा। आमना की अम्मी दुपट्टा रंग रही थी, यहाँ पे टिक लगाएं। जुज़जीम, शोर की आलूदगी होती है दरख्त काटने से, कूड़ा करकट जलाने से, तेज और ऊंची आवाजों से, धुएं से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तेज और ऊंची आवाजों से। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगाएं। जुजदाल, सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हमारा माहौल होता है आलूदा, साफ सुथरा, बीमार, खुशनुमा। सफाई का ख्याल ना रखने से हमारा माहौल आलूदा होता है। जुज अलिफ पर टिक लगाएं। यहाँ पर जुज अलिफ पर यानी जुज एक पर, नंबर 1 पर, एक पर, यानी सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हमारा माहौल क्या होता है? आलूदा होता है। आलूदा पर नंबर 1 पर टिक लगाएं। जुज़े, इंसान के लिए दरख्त होते हैं मेहमान, दोस्त, मालिक, दुश्मन। तो इंसान के लिए दरख्त दोस्त होते हैं। नंबर 2 पर यहाँ पर टिक लगाएं। ये था हमारा सवाल नंबर 2। अभी आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 82 पे देखें, 82 सफ़ा नंबर 82। यहाँ पर सवाल है, सवाल नंबर 3। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज तहरीर कीजिए। यानी दर्ज झैल यहाँ अल्फाज दिए गए हैं, हमने इनके मुतज़ाद लिखने हैं। अल्फाज हैं हमारे पास अंदर, अंदर का मुतज़ाद है बाहिर। फिर है जानदार, जानदार का मुतज़ाद है बेजान, जानदार बेजान। पास, पास का मुतज़ाद है दूर। समझदार, समझदार का मुतज़ाद है नासमझ। फिर है साफ, साफ का मुतज़ाद है आलूदा। जिंदा, जिंदा का मुतज़ाद मुर्दा। ज़रूरी, ज़रूरी का मुतज़ाद है गैर ज़रूरी। फिर है दोस्त, दोस्त का मुतज़ाद है दुश्मन। ये थे हमारे अल्फाज मुतज़ाद। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 पे है दर्ज झैल अल्फाज पर इराब लगाएं। फिर सवाल नंबर 5 है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने जुमले बनाने हैं। उन अल्फाजों को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अल्फाज है हमारे पास तब्दील, तब्दील। इसका जुमला है आमना ने मछली का पानी तब्दील किया। नंबर 2 आलूदा, आलूदा का जुमला हमें अपने माहौल को आलूदा होने से बचाना है। नंबर 3 इर्द गिर्द, हमें अपने इर्द गिर्द ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। नुकसानदेह, नुकसानदेह का जुमला है आलूदा माहौल सबके लिए नुकसानदेह है। सफाई, सफाई निस्फ ईमान है।
یہ تھا ہمارا سوال نمبر 5۔ ہم نے الفاظ کے جملے بنائے۔ آگے ہے ہمارا گرامر کا سوال۔ یہاں پر ہم کچھ گرامر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم، لاہور، گلاب کا پھول وغیرہ۔ اسم خاص یا اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ اسم معرفہ کی تعریف کیا ہے۔ اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم، لاہور، گلاب کا پھول وغیرہ۔ پھر آگے اسم معرفہ کی قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ۔ اب ہم ان کی تعریف پڑھتے ہیں کہ اسم علم کیا ہے۔ یعنی اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام یا پہچان کو ظاہر کرے۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام یا اس کی پہچان کو ظاہر کرے، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، اشرف اور اچھو۔ پھر ہے اسم ضمیر، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، یعنی کسی اسم کی جگہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اسم ضمیر بن جاتا ہے، جیسے علی آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ سونے چلا گیا۔ اب پہلے اس جملے میں ہم نے نام استعمال کیا علی، یعنی ہمیں معلوم ہو گیا کہ کون آیا؟ علی آیا۔ اب بجائے اس کے کہ اگلے جملے میں ہم کیونکہ علی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بار بار اس کو دہرانے سے علی کی جگہ ہم نے لکھا اس نے کھانا کھایا۔ اس میں اس، پھر وہ سونے چلا گیا، اس میں وہ، یعنی وہ یہ اسم ضمیر ہے جو ہم نے اس نام کی جگہ استعمال کیا۔ اس میں اس، وہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم ضمیر ہیں جو ہم نے علی کی جگہ بولے یا لکھے۔ پھر ہے اسم موصول، وہ اسم جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ نہ آئیں، یعنی اسم موصول وہ اسم ہے اگر اس کو کسی جملے کے ساتھ نہ لگائیں تو جملہ پوری طرح ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جیسے جو، جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں وغیرہ۔ مثلاً جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، اگر ہم یہ فقرہ جو لگائے بغیر اس طرح لکھیں محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی جملہ ہماری سمجھ میں پورا نہیں آتا جب تک ہم اس کے ساتھ جو نہیں لگاتے۔ اسی طرح ہم لکھ سکتے ہیں جنہوں نے محنت کی وہ کامیاب ہوئے، اس میں جنہوں اسم موصول ہے۔ اسی طرح جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا، یعنی جس، جسے، جنہیں، جو لگائے بغیر جو فقرہ مکمل نہ ہو نہیں ہوتا، یعنی جب تک ہم کسی فقرے کو مکمل کرنے کے لیے اسم موصول کا استعمال نہ کریں تو وہ بات یا وہ فقرہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اسم اشارہ، وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی جب ہم کسی چیز، کسی جگہ یا کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اور جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسم اشارہ کہلاتا ہے، جیسے وہ، یہ، یعنی یہ، وہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ وہ چیز، وہ شخص، وہ آدمی، وہ لڑکا۔ اسی طرح وہ جو ہو گیا ہمارا اسم اشارہ ہو گیا، ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر قریب کی چیز کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں یہ کتاب، یہ میز، یہ کرسی، یہ میرا قلم، تو یہ، یعنی اس چیز کی طرف جو ہم یہ کہہ کے اشارہ کرتے ہیں تو یہ اسم اشارہ ہے، یعنی یہ اور وہ۔
اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم وہ بولتے ہیں، اور جب ہم قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں۔ تو اس میں یہ اور وہ کیا ہو گیا؟ اسم اشارہ ہو گیا۔ تو یہ تھا سبق ہمارا آج کا، ہمارا ماحول۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح اس میں جو سبق میں خاص الفاظ دیے گئے ہیں، صفحہ نمبر یعنی پہلے صفحے پہ ہم نے 80 پہ صفحہ نمبر 80 پہ تیسرا صفحہ جو ہم نے سبق کا پڑھا، اس میں یہ جو خاص الفاظ ہیں، مرتبان، ماحول، کرۂ ارض، آلودہ، کارخانے، زہریلا مواد، زراعت، یہ آپ بطور املا یاد کریں، الفاظ کے معنی یاد کریں، اور اپنی کاپی پر مشقی سوالات، الفاظ کے معنی، خوش خط لکھیں۔ اور ہاں، خاص بات، جملے جو ہم نے پڑھے ہیں اس کے علاوہ آپ خود سے بھی ایک سادہ اور بامقصد جملہ بنا سکتے ہیں۔ آپ خود سے ان الفاظ کے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کے اپنی اردو کی کاپی پر لکھیں اور مجھے گھر کے کام کے طور پر بھیجیں۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ خوش رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔